محرم کا مہینہ ہے. محرم پر تو بہت بار بیان ہو چکا. اتنی بات صرف آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن کو فوکس کریں. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے. یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ. یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں، اس میں وحشت ہے. آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا. بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی. جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے. اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے. آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے. آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا. لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں. اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے. مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ چھپڑا سا تھا ایک.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا، اتنا سونا لگا ہوا ہے، اتنا گولڈ، اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا، اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا، پبلک مارکیٹ سے کیا تھی شارٹ، اور سکون نہیں تھا، ایک عجیب وحشت۔ انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، خوبصورت بت بھی بنائیں گے، وہ مور بنایا ہوا ہے، چیتا بنایا ہوا ہے، بندر بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت پھول، لیکن وہی ہے اٹریکشن، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی، فرش، کرسیاں بھی نہیں، اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے، یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے۔ تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں۔ مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی، بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا، یہ اس سے نہ سب ایک جیسے۔ کتنی سادگی رکھی گئی، اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے، سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے۔ کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو۔ کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے۔ مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی، کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم؟ ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کھا رہے ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی، اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی۔ شراب دیکھ لو نا، شراب جس نے کبھی نہ پی ہو، اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی، کیس آنکھوں کو دیکھا کرو، اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے، شرابی کی چمک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے، بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار، چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے، کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے، حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے، داڑھی بھی شیو کرے گا، مونچھیں بھی شیو کرے گا، پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی، پھر اس کی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے، اس کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے، فیشل ابے صحیح پروناؤنسیشن بلوایا کرو، فیشل نا، فیشل، یہ امریکہ سے آئے، یہ صحیح بتائیں گے جی، فیشیل، یہ امریکہ سے آئے بھائی، جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان سے ان کی بات کریں، ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں کہتا تھا ویور، تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ویور ہوتا، ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہوں نے کہا۔ میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے، تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا۔ تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا، تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے، پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے، تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی۔ تو خیر، تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں، مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے، اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے۔
تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا، ہم نے بہت دولہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، بہت دولہے دیکھے ہم نے، اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں، خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا، یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات، ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں، دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے، نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہا ہے، اندر گھبرا رہا ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے، خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا، ایسے بھی دیکھیں ٹینشن میں ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں، بورنگ نہیں ہوتے، جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کم بخت کو خوشی نہیں ہو رہی، نہ غم ہو رہا ہے، نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر، تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے، تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے، اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو، کم بخت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے، لیکچرار کو بھی دیکھا ہے، جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں، حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے، ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے، لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے، سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، بزرگوں کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا، جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں گا. فشر فیشل، سوری شر تو رے آ گیا آخر میں، فیشل. داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو، بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت. اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں، جو پرہیزگار ہیں، مولویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا نا، ہم ان کو بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. حالانکہ ان کی ایج اس وقت تھی 75 سال یا 70 سال ہوگی. 70 سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، نہیں بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. ہم کہے یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو، اور ایسا وقار، اتنا چہرے پہ رونق. آ کے بیٹھتے تھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے، بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے، چپ خاموش محفل، کوئی شور شرابہ نہیں. آئے بیٹھے، دیکھا، نظر ڈالی، جو شاگرد بیٹھے ہیں نا ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے، بڑے تھوڑا سا مسکرائے، اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی، خیریت سے ہیں، بس پھر اپنے کام میں لگ گئے. وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا، نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے، نہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے، نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس کے بغیر انسان خوش ہی نہیں رہ سکتا. آج کل یہی ہے نا یار، کوئی میوزک ہو، کچھ انٹرٹینمنٹ ہو، کچھ پینے پلانے کا موقع ہو، کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں، اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا. ہم تو مس گیدرنگ والی شادیوں میں بچپن میں گئے ہیں، لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا. ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے، زیادہ آگے کا ماحول نہیں دیکھا، وہ نائٹ کلب والا اللہ نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہیں آپ سمجھے پتہ نہیں مجھ سے آپ کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے آگے نہیں گئے، بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آ گئے، اللہ نے بچا لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں، ایسا سکون، بس صفائی بہت تھی. حضرت کے وائٹ کپڑے، اس میں ایک مکھی کے بیٹ کا بھی نشان نہیں ہوتا تھا، بے انتہا صفائی پسند تھے.
آئے بیٹھے تھوڑی دیر کوئی نصیحت کی, 2 باتیں کی, 2 بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے. ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں, تو ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر, وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر والد صاحب نے کہا, بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ, حالانکہ خاموشی ہے. وہ کہتے ہیں نا پن سائلنٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, پن ڈراپ سائلنٹ, یعنی پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے. ایسی خاموشی, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم چونکہ سہارنپور کے ہیں نا, مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا, دادا کے گھر کے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا. وہاں بڑے بڑے اکابر تھے, بزرگ تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں بالکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں. حالانکہ کتنا فاصلہ سہارنپور اور کراچی میں, یہ ناظم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم, لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے, سیم. کیوں؟ ماحول دونوں جگہ سیم ہے, بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے. آپ فطرت پہ مرد کو کہتا ہے داڑھی رکھو, اس لیے کہ نیچر ہے یہ. عورت کو کیا کہتا ہے, عورت والی صورت اختیار کرے. اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا. کیا خیال ہے؟ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے چوڑیاں پہنے, سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ, اور خواتین کو اس کے برعکس حکم دیا جاتا, تو الٹا کام ہو جاتا. لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں. جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد, میں تھائی لینڈ گیا 2 دفعہ جا چکا ہوں, میں بینکاک. قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے, بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ. بسا اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق, لیڈی میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ بندہ ہے کہ لیڈی ہے. پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسی بنی ہوئی ہیں, مرد خواتین جیسے بنے ہوئے, کیونکہ مذہب نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے. تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے, وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے, وہاں بڑا مشہور جنگل ہے, ہمارے ساتھ ڈیفنس کے لڑکے تھے, وہ وہیں کے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا, گھمایا پھرایا, مجھے لے گئے جنگل میں. ہم نے کیمپنگ کی رات جنگل میں گزاری. تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہاں کے لوگوں سے ملوں, یہاں کا کلچر کیا ہے, ان کے گھروں میں جاؤں, کیسے رہتے ہیں. بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں. ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے. میں نے بہت کہا یار مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں. انہوں نے کہا لیڈیز ہیں. میں نے کہا تو میں کیا کروں, میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا نا, کہ وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے نا. ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, یہ تمہاری وائف ہے, ان کے بچے کہاں ہیں, بچے رہتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں صبح. کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے, وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں. تو میں نے کہا چلو جنگل میں یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں, کھلے کیمپ تھے, کوئی دیواروں کے بغیر. ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں, دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا, میں نے ان کو لڑکوں کو لیا, ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج, ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کا دنیا میں ان کا اس بارے میں ان کے دماغ میں ہے کیا, اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ. یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا, ان کا کلچر پوچھوں گا, کھاتے کیا ہیں, رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں, وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کے لیے ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں, ہم آ جاؤ بھائی. میرے جو تھائی زبان مجھے آتی نہیں, تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی ہم. تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ایک روحانی پیشوا ہیں, وغیرہ وغیرہ تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے, اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے, اس میں
پانی بوائل ہو رہا ہے, دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے, تو فش, وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں, مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا. تو مجھے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں, وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں, صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی آپ کا نام, آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہیں؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا اب یہ دونوں لیڈیز ہیں, یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ دونوں خاتون ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی, آپ کے بھی نہیں ہو رہی, دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اڑی. میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ, میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سارا شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رہی. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ہمارے یہاں آؤ, بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے, بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی, اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے, مرد کا بچہ ہے, آدمی ہے. عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے, مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا, اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا, اس کی چال سے, اس کی گھن گرج سے, اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے دونوں ایک جیسے, ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں نے دعا دے دی, اللہ کرے کہ آپ دونوں کے اولاد ہو جائے. لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا, یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا, تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا, بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں, لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی, یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا, اسلام نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے, کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں, اور مردوں والے یعنی مردوں والے حلیے اختیار کر رہی ہیں, اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے, تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا, وہ 6 مہینے کی سزا ہے اس میں. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا, فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورپن نہیں ہوگا اس میں, وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے, آپ کی نیچر پہ لاتا ہے, اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے, انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے, آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے
اور نہ کوئی بولو کبوتر، یہ نہیں گھس سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے، پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے، یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے، رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا، بھائی سے ہم نے سیکھا ہے. بھائی ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیوہ ہیں، اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا، اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ وہ خاندانی آدمی نہیں ہو. الا یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو، بیوی کے بغیر بھی رہے، تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں، مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں وہ پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے، بہت سی مچھلیاں، بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا، وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی، اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا، یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، نا 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 نا، پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے، اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ، حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف، صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں، شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں، کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے، کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں، کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو، لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا، یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے، شاور کھولنا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، صابن وابن شیمپو استعمال کرنا، پھر سردی ہے تو گرم پانی، پھر تولیے سے آپ نے پوچھا، پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار، چھوڑو یار نہانا وانا، گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے، لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ گے، سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں، صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں، ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا، ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا، وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو، یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا، ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا، اس سے دوستی کر لی، اس سے زنا کیا، اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا، اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ، 10 سال کر. نا دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت،
اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں خدا کی قسم, ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً نا لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے, گھریلو لائف میں بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. بات لے کے چلا تھا وہ یہ کہ جو ہم محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں, خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, حلیم کی دیگیں, سینہ پیٹنا, کالے کپڑے, سبیلے. میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے, تو 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا ہے. ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر سے نکلے. میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا, تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا, نکال کے پھینک دو, اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے 1 کانٹا بھی چبھتا ہے تو 1 گناہ معاف ہوتا ہے. تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے, لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں, اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے. وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو, تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے, اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے کم درجہ کیا ہے, اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے, کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر رکھا ہوا ہے, اس کو راستے سے ہٹا دینا, ڈالنا نہیں, راستے سے. یہ بہت اہم حدیث ہے, بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں ہو, بے ایمان ہو. سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا, وہ بے ایمان ہے, وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں, نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے, نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتا, نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا کچھ بھی نہیں کرتا. تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے, کہیں گے نا. کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر, کوئی لک تو آئے نا, تھوڑا سا ہندو لگے تو. ایک عیسائی ہے, نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے, نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا, اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا. لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہیں گے وہ کہتا ہے عیسائی. لوگ کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ, یہی کہیں گے نا, یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے, یہی کہیں گے نا کہ ابے کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو, یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں.